اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم آیت نمبر 1 تا 6۔ آج انشاءاللہ سورہ مریم کا آغاز ہوگا۔ یہ سورت مکی سورہ مبارکہ ہے، یعنی اس کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 44 ہے، جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یعنی قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 19 ہے۔ اس میں 6 رکوع ہیں اور 98 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف پہلی مرتبہ ہجرت کی، یہ پہلی ہجرت تھی جو کفار مکہ کے ظلم و ستم کی بنا پر مسلمانوں کی ایک جماعت نے کی، تو پھر یہ سرداران قریش نے اپنے بعض لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ ان کے نجاشی کے دربار میں جاؤ اور ان سے کہو کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ اور وہ پہنچے، انہوں نے نجاشی کو بھڑکانے کی کوشش کی، کہا کہ یہ اپنے دین سے پھر چکے ہیں۔ بہرحال وہ متاثر نہیں ہوا، کنونس نہیں ہوا۔ تو پھر انہوں نے یہ چال چلی کہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ان سے کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ یہ عیسیٰ کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور ان کی خواہش یہ تھی کہ مسلمان تو انہیں خدا نہیں مانتے ہیں، نہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، وہ تو انہیں اللہ کا نبی بتاتے ہیں۔ تو پھر یہ نجاشی جو ہے یہ انہیں ہمارے حوالے کر دے گا اور ان سے ناراض ہوگا۔ تو پھر مسلمانوں کو بلایا گیا اور اس میں حضور کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر آپ آئے، اور نجاشی نے پوچھا کہ تمہاری کتاب یا تمہارے رسول عیسیٰ کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ تو اس وقت شاید عقل مندی کا تقاضا دنیاوی اعتبار سے یہ ہوتا کہ حضرت جعفر کوئی گول مول بات کرتے، کوئی ایسی بات کرتے کہ جس میں وہ بھی سیٹسفائیڈ ہو جاتا اور ان کی بچت ہو جاتی ہے، یہاں پہ انہیں رہنے دیتے۔ لیکن حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ سورہ مریم مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہو چکی تھی، اور آپ نے جب سورہ مریم کی تلاوت کی اور اس میں حضرت بی بی مریم کے متعلق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب عقائد آئے تو نجاشی رونے لگا اور اس کی داڑھی بھیگ گئی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے زمین پہ پڑا ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ تم نے جو عیسیٰ کے متعلق بیان کیا ہے، حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ یا کم نہیں ہے، یعنی تم نے بالکل صحیح بیان کیا ہے۔ اور پھر نجاشی نے کہا کہ یہ جب تک چاہیں یہ یہاں پر حبشہ میں رہ سکتے ہیں، یہ میری امان میں ہے۔ تو یہ پس منظر ہے سورہ مریم کا۔ تو اب اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا صحیح طور پر ترجمہ اور تفسیر سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کا معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز ایسے کیا کہ آگے جو ذکر آنے والا ہے، یہ اے حبیب یہ آپ کے رب کا ایک بندہ ہے۔ اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنی طرف نسبت دی اور فرمایا کہ اس پر جو ہم نے رحمت نازل فرمائی اس کا تذکرہ ہے۔ اب آگے جو تذکرہ ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمانا، آپ کا دعا کرنا اور پھر آپ کو بیٹا عطا فرمانا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بیٹا جو ہے وہ بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ بیٹا اپنے ماں باپ کے کام آتا ہے۔ وہ اگر ماں باپ دیندار ہوں تو ان کا وارث بنتا ہے، وہ دین اسلام کے لیے جہاد کرتا ہے، تبلیغ دین کے فرائض انجام دیتا ہے، اللہ کا خلیفہ بنتا ہے اگر نیک ہو، تو بیٹا بہت بڑی رحمت ہے۔ آگے فرمایا اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ یہاں پر علماء نے فرمایا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا آہستہ کی۔ اس کی کیا توجیہ ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان جب بلند آواز سے دعا کرتا ہے تو اس میں بعض اوقات لوگ سنتے ہیں اور اس سے وہ اس قدر انٹینسٹی کے ساتھ، اس قدر لگاؤ کے ساتھ دعا نہیں مانگ پاتا۔ یعنی جب اسے احساس ہو کہ کوئی اور اس کی دعا سن رہا ہے تو پھر وہ الفاظ کا چناؤ ایسا کرتا ہے جو کوئی اور اسے ملامت نہ کر سکے یا کوئی اس کے بارے میں کچھ سوچے نہ۔ لیکن جب انسان دل میں یعنی پست آواز سے دعا کرتا ہے تو پھر وہ دل کھول کر جیسے چاہے اپنے رب سے بات کرتا ہے اور جو چاہے مطالبہ کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو خفی دعا ہے وہ اس میں اس کی ایک الگ ہی علیحدہ ہی فضیلت ہے۔ اور ایک اور وجہ یہ لکھی گئی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ تقریباً
بعض روایات کے مطابق 75 سے 80 سال، اور ایک روایت کے مطابق 120 سال۔ تو جب اس عمر میں اگر وہ بلند آواز سے دعا کرتے اور اپنے لیے بیٹے کا مطالبہ کرتے تو شاید کوئی ملامت کرتا کہ اس عمر میں یہ اللہ سے بیٹا طلب کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ قال رب انی وہن العظم منی، عرض کی اے میرے رب بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، واشتعل الرأس شیبا، اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ چمکا دیا ہے، ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ یعنی یہاں پر دعا مانگنے کا سلیقہ سکھا دیا کہ اپنی عاجزی کا اظہار کیا، عاجزی و انکساری کی، اپنی کمزوری کا اظہار کیا کہ اے اللہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن تب بھی اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کیونکہ میں نے جب بھی تجھے پکارا ہے تو نے کبھی مجھے محروم نہیں کیا، تو نے ہمیشہ میری دعا قبول کی ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرما دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا جانشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور آپ کے پاس آپ کی ڈیوٹی تھی بیت المقدس میں دینی رسومات اور بیت المقدس کی خدمت کرنا، اس لیے آپ کو یہ خوف تھا کہ اے اللہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میرے اندر طاقت نہیں، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ میرے رشتہ داروں میں بھی کوئی ایسا مجھے اہل نظر نہیں آتا کہ جو میرے بعد اس چیز کو سنبھالے اور اس کا وارث بنے۔ تو اے اللہ تو مجھے نیک ایک وارث عطا فرما۔ اور آپ اس میں یہ غور کیجئے کہ اگرچہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہے، آپ کی عمر 80 سال ہے، آپ کی جو زوجہ ہیں ان کی اتنی عمر ہے کہ وہ اب بانجھ ہو چکی ہیں، اب وہ اس عمر کو کراس کر چکی ہیں کہ جس میں بچہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے وارث عطا فرما۔ اور یہاں پر یہ چیز غور طلب ہے کہ یہاں پہ آپ کی دعا یہ دنیاوی معاملات کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ جو میرا جانشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، اور اسے اپنا پسندیدہ بھی بنا دے۔ یعنی یہ صرف ایسا نہ ہو کہ وہ میرا اللہ کہ تو نے مجھے بیٹا تو عطا فرما دیا لیکن وہ تیرا پسندیدہ نہ ہو، اے اللہ وہ تیرا پسندیدہ بھی ضرور ہو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ بیٹے کے لیے دعا کرنا یہ سنت انبیاء ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ عجیب و غریب رجحان دیکھا گیا ہے کہ ایک طرف تو وہ ایکسٹریم سچویشن تھی کہ جب بیٹیاں پیدا ہوں تو شرم محسوس کی جاتی تھی، اگر کسی عورت کے یہاں ایک سے زیادہ بیٹیاں ہو جائیں تو اسے طعنہ دیا جاتا تھا، بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، لیکن آج جو ہے وہ کایا پلٹ چکی ہے۔ آج اس قدر فیمنزم آ چکا ہے کہ اب اگر کوئی ماں باپ یا کوئی شخص اگر یہ دعا کرے کہ اللہ تو مجھے بیٹا دے یا بیٹے کی خواہش کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ تم عجیب انسان ہو، تم بیٹے کی خواہش کیوں کرتے ہو، تم بیٹی کی کرو، بیٹی جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بیٹی ضرور رحمت ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن بہرحال بیٹے کی اپنی جگہ اہمیت ہے، بیٹی کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اس لیے بالکل اس میں کوئی شرم و عار کی بات نہیں ہے، یا انسان جو ہے وہ اسے کوئی ایسا گرا ہوا نہ سمجھا جائے اگر وہ بیٹے کی طلب کرتا ہے، کیونکہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایسا بنایا ہے کہ وہ دینی کام بہت آسانی سے اور بہت سے ایسے کر سکتا ہے جو عورت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے دونوں کے اندر بیلنس ہونا ضروری ہے، یہ بھی نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ سمجھیں کہ صرف بیٹی ہی بیٹی ہو، اور یہ بھی نہ ہو کہ بیٹی کو بوجھ سمجھا جائے، بلکہ بیلنس قائم رکھنا ضروری ہے۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اہل سنت کے نزدیک انبیاء کی وراثت جاری نہیں ہوتی، یعنی جیسے ایک عام انسان کا مال تقسیم ہوتا ہے تو اس طرح نبیوں کا مال تقسیم نہیں ہوتا۔ نبیوں کا مال جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور نبیوں کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے۔ اس لیے جس نے بھی علم میں سے حصہ پایا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کی وراثت میں سے حصہ پایا۔ تو یہاں پر آج ہم اپنے درس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم اسی متعلق سنیں گے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو کس طرح بشارت دی گئی اور پھر آگے کیا کیا معاملات ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔